ہن میں دعوت خطاب دینا ساڑے آئے ہوئے مہمان وکیل صحابہ و اہل بیت حضرت مولانا وقاص احمد فروقی صاحب حفظہ اللہ تعالی وہ تواڈے سامنے تشریف فرمانے اور اپنے مخصوص انداز دے نال انشاءاللہ تواڈے نال ہم کلام ہوندے نے حضرت مولانا وقاص احمد فروقی صاحب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا کہیں سبحان اللہ، پھر آکھو سبحان اللہ۔ قرآن سن کے تو سبحان اللہ کہ ماشاءاللہ رب دا کلام اے اللہ تو کڈا پاک ہے، کڈا سونا کلام ہے، تو اچھی پھر آکھو سبحان اللہ۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. محبوب دو عالم کی الفت ہے بہت اچھی، مومن کے یہ دامن میں دولت ہے بہت اچھی، قرآن ہے بہت اچھا، سنت ہے بہت اچھی، پھر اس پہ چلے امت تو امت ہے بہت اچھی، اور مدنی کی غلامی کا ہے شرف مجھے حاصل، آقا کی غلامی کا ہے شرف تمہیں حاصل، اللہ کی قسم ہماری قسمت ہے بہت اچھی. قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں اس پرفتن دور میں قرآن و حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیے.
دعا کیجئے کائنات کا مالک ہماری اس مجلس کو قبول فرما کر آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بنائیں۔ میں ممنون و مشکور ہوں اپنے بڑے ہی پیارے اور محترم بھائی ڈاکٹر امتیاز صاحب اور ان کے رفقاء عزیز ساتھی، جن کے حکم پر آج آپ نیک لوگوں کی زیارت ہو رہی ہے۔ دعا کریں جن احباب نے جس انداز میں اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے تعاون کیا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ کے لیے خوشخبری، نبی علیہ السلام نے آپ لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں جو دین سیکھنے کے لیے آ کر کے بیٹھ جاتا ہے، دین سیکھنے کے لیے قرآن و حدیث کو سننے کے لیے آ کر کے جمع ہو جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، کائنات کا پروردگار اس انسان کو ایک مکمل حج کا ثواب عطا فرما دیتا۔ آکھو سبحان اللہ۔ تسی نا بڑے سہمے جے بیٹھے ہو تو یا جرا ہے نا تسی تھوڑا جا مینوں پتہ لگے کہ ماشاءاللہ جدو مسجد چ رب دے گھر آ کے اس تو وڈی تے سکون والی جگہ ہی کوئی نہیں، تے رب دے گھر آ کے تے بندے دا دل پرسکون ہو جاندا ہے، تے چہرے تے مسکراہٹ ہوے، تے ذرا خالی جگہ تھوڑی جو ہور پر کر دیو تے انشاءاللہ لمبی چوڑی گفتگو انشاءاللہ جویں حضرت شیخ صاحب نے اعلان کیتا ہے نہیں ہوے گی، لیکن تسی تھوڑا میرے نال چلو گے تو مجھے جو ڈاکٹر صاحب نے اشارہ فرمایا، حکم فرمایا ہے، میں نے 5 تن پاک کا ذکر کرنا ہے، اور اینڈ میں نے یہ بتانا ہے کہ 5 تن پاک کون ہیں، کہ ہم 5 تن پاک کو بھی مانتے ہیں اور سب تن پاک کو بھی مانتے ہیں، لیکن تسی صرف ایک کو کام کرنا ہے کہ جدو حدیث تانوں لطف آئے تے محبت نال کی آکھو گے بلا نہیں بول دے، تسی میرے کو قسم چوالو نہیں بول دے، تسی اچھی آکھو ہاں کی آکھو گے بلا پھر آکھو محبت نال کی آکھو گے چلو نبی علیہ السلام دی ایک اور حدیث سنانا، کئی لوگ ہجے بھی نہیں بول دے کہ پتہ نہیں سبحان اللہ کہن دا پتہ نہیں کوئی اجر ہے ثواب ہے کہ کوئی نہیں۔ حضور علیہ السلام صحابہ کے سامنے موجود ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہو میرے یارو بتاؤ تم میں سے کون ہے جو ایک دن میں 1000 نیکیاں کما سکتا ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں آقا 1000 نیکیاں کیسے کمائی جائیں گی؟ حضور فرماتے ہیں دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، اللہ 1000 نیکیاں عطا فرما دے گا یا 1000 گناہ معاف فرما دے گا۔ کی پڑھنا ہے 100 وری 100 دی گنتی تسی پوری کر کے اٹھنی ہے، پھر آکھو کی پڑھنا ہے پلا۔ حضرات گرامی قدر، کائنات کے پروردگار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ بھی عطا کیا اعلیٰ عطا کیا ہے، میرے پیغمبر کی ذات بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی بات بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا کھانا بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا پینا بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا پسینہ بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا قرینہ بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا نگینہ بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا مدینہ بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا بچپن بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا لڑکپن بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی جوانی بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی نبوت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی رسالت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی طہارت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی دیانت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی امانت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا حسن بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا جمال بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی صورت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی سیرت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی صداقت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی عدالت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی شجاعت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی شرافت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا کنبہ بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا قبیلہ بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا حسب بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا نسب بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کے والدین بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کے سسرال بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کے داماد بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کے نواسے بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی نواسیاں بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی امت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا بچپن بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا لڑکپن بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی جوانی بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا زمانہ بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی راتیں بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کے دن بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا قیام بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کے سجود بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی دعائیں بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی رحمت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا اخلاق بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا سینہ بھی
بھی اللہ، میرے پیغمبر کا پسینہ بھی اللہ، رب کعبہ کی قسم ہے، میرے پیغمبر کی ذات بھی اللہ، میرے پیغمبر کی بات بھی اللہ، میرے پیغمبر کے یار بھی اللہ، میرے پیغمبر کے وفادار بھی اللہ، میرے پیغمبر کے حبدار بھی اللہ، میرے پیغمبر کا صدیق بھی اللہ، میرے پیغمبر کا فاروق بھی اللہ، میرے پیغمبر کا عثمان بھی اللہ، میرے پیغمبر کا حیدر کرار بھی اللہ، میرے پیغمبر کا حسن بھی اللہ، میرے پیغمبر کا حسین بھی اللہ۔ اور جس کائنات کے پروردگار نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو یتیم پیدا کر کے ساری کائنات کا امام بنا دیا ہے، وہ خدا خود سبحان ربی اللہ، وہ سب سے اعلیٰ، بولو وہ، پھر اس کے بعد سب سے اعلیٰ آپ کے اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذات ہے۔ اور کہنے والا کہندا ہے کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ اللہ دی ذات تو بعد سب تو اچھی ذات ہے تے میرے نبی دی ذات ہے، سبحان اللہ، اچھی آنکھوں نظر، سبحان اللہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام۔ اور آؤ نعت شہباز ربانی صاحب ماشاءاللہ تو انہوں نعت سنا رہے سن، میں بھی تو انہوں نعت سناواں، میرا دل کر دے میں تو انہوں مختلف زبانہ دے وچ اپنے نبی دی تعریف سناواں، اپنے نبی دی حمد و ثنا، اپنے نبی دی نعت سناواں۔ دیکھو نا عربی والا بولا اور کمال کر دیا، کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اور بولا تو فارسی والا بھی بولا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ اور بولا تو اردو والا بھی بولا کہ اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں، سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے، جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے، کیسر و کسرا کے منڈیروں کو ہلایا جس نے، اور لوگوں وہ کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلے جن پہ سایہ پرے جبریل کیا کرتے تھے۔ اور بولا تو انگریزی والا بھی بولا he was the only man in history، ساری کائنات کے اندر اکیلے میرے نبی کی ذات ایسی ہے جو دنیا کے پیمانے میں بھی پوری اترتی ہے، دین کے پیمانے میں بھی پوری اترتی ہے۔ اور بولا تو پنجابی والا بھی بولا کہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ اور بولا تو سریکی والا بھی بولا اور کمال کر دیا، کہا روایت کرندہ جابر سہارا، روایت کرندہ جابر سہارا، میں اقراتی ڈٹھا محمد پیارا، چنوں سی چودویں تے کوئی کوئی ستارہ، میں دوہانو دیکھا دوبارہ سبارہ، میں دوہانو دیکھا دوبارہ سبارہ، میں دوہانو دیکھا دوبارہ سبارہ۔ خدا دی قسم چند مدہم دسی آیا، محمد دا چہرہ سونا نظری آیا۔ حضور علیہ السلام کی ذات اعلیٰ، جیسے میرے نبی کی ذات اعلیٰ ہے نا، بولو ویسے میرے نبی کی بات بھی اچھی، بولو میرے نبی کی بات بھی، میرے نبی کی بات اس لیے اعلیٰ کیونکہ میرے نبی اپنی مرضی سے بولتے نہیں جب تک رب کی وحی آ نہیں جاتی ہے۔ میرے نبی کے لبوں پر جو وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، جب تک آسمانوں سے وحی آ نہیں جاتی میرے نبی گفتگو نہیں کرتے، بولتے نہیں ہے۔ اور آؤ دیکھو حضور علیہ السلام کی بات، اس پر یقین، اس پر اعتماد ہمیں سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کے پاس نا ایک خاتون آئی، آ کر کے عرض کرتی، آقا مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ، جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے میں عریاں ہو جاتی ہوں، بے پردہ ہو جاتی ہوں، میرا لباس سطر ہٹ جاتا ہے، مجھے نہیں پتہ چلتا میں کہاں پر لیٹی ہوں۔
حضور علیہ السلام سے عرض کرتی آقا میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے شفا عطا کر دے۔ حضور فرماتے ہیں ان شئت دعوت اللہ ان یعافیک، میں تیرے لیے دعا کر، اگر تو چاہتی ہے تو دعا کر دیتا ہوں، اللہ تجھے شفا عطا کر دے گا، اور اگر تو میری بات مان لے اور تو صبر کر لے تو صبر کے بدلہ میں تجھے اللہ جنت عطا کر دے۔ نبی علیہ السلام کی بات پر اعتماد یقین کس انداز کا، صحابہ صحابیات کا۔ وہ میرے نبی کی صحابیہ عرض کرتی آقا یہ زندگی تو گزر ہی جانی ہے، دکھوں میں گزر جائے، بیماری میں گزر جائے، اب مصیبت میں گزر جائے، اگر یہ زندگی گزارنے کے بعد اگر آپ کی بات پر اعتماد کر کے یقین کر کے اگر مجھے جنت مل جاتی ہے تو پھر مجھے اور کیا چاہیے؟ بس آپ اتنی دعا کر دیجئے کہ جب مجھے یہ بیماری لاحق ہو، میرا سطر نہ ہٹے، میں اس بیماری پر صبر کرتی ہوں اور صبر کر کے رب سے جنت کی طلبگار ہوں۔ میرے نبی کی بات پر اعتماد اور یقین۔ اور آؤ سیدنا صدیق اکبر نے بھی اعتماد کر کے دکھایا۔ حضور علیہ السلام جب معراج کی رات جنت کی سیر کر کے لوٹ کر کے واپس آئے نا، تو صبح سویرے ابو جہل سے ملاقات ہو گئی۔ ابو جہل آ گیا، یوں ہی آ کر کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس کوئی نئی بات ہے، کوئی نیا قصہ ہے تو مجھے سنائیے۔ یوں ہی پوچھتا ہے کہ مجھے کوئی بات پتہ چلے تو میں لوگوں کو جا کر کے بتاؤں کہ اب تمہارے نبی نے ایک اور نئی بات کر دی۔ میرے نبی کو علم تھا، میرے نبی بڑے مطمئن انداز میں ارشاد فرما ہوئے۔ حضور فرماتے ہیں نئی بات سننا چاہتا ہے تو سن، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ نئی بات یہ ہے میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، مسجد اقصی سے ساتوں آسمان پار گیا، میں جنت کی سیر کر کے لوٹ کر کے اسی رات کے ایک حصہ کے اندر واپس آیا۔ ابو جہل کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، ارے مجھ سے تو زمین کی باتیں سنبھالی نہیں جاتی، آج تو یہ آسمانوں کی ہی باتیں کر رہے ہیں۔ کہنے لگا ابھی یہ جو بات آپ نے کہی ہے، آپ آسمانوں سے ہو کر آئے ہیں، کیا آپ اپنی اس بات پر پکے ہیں؟ اگر میں کسی کو لے کر آ جاؤں اس کے سامنے بھی کہیں گے کہ میں آسمانوں سے ہو کر آیا ہوں۔ حضور فرماندے نے ابو جہل تو مینوں مان یا نہ مان، لیکن تو اینا ضرور ماننے کہ میری اس زبان تو ساری زندگی کدی جھوٹ نہیں نکلیا، جا جنوں مرضی لے کے آ جا، میں تے سچ آکھاں گا، میں تے حق آکھاں گا۔ اب ابو جہل اٹھا، بھاگتا ہوا گیا، تلاش کرتا پھرتے ابو بکر کہاں ہیں، ابو بکر کہاں ہیں؟ حضرت ابو بکر مل گئے، کہنے لگا ابو بکر ایک بات تو بتا، اگر کوئی انسان یہ کہے میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، مسجد اقصی سے ساتوں آسمان پار گیا، جنت کی سیر کر کے لوٹ کر کے واپس آیا ہوں، ایک رات کے ایک چھوٹے سے حصہ کے اندر میں نے آسمانوں کی سیر کی ہے، کہ یہ بات عقل میں آتی ہے؟ حالانکہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا 500 سالوں کا سفر، دوسرے سے تیسرے کا 500 سالوں کا سفر، یہ ایک سائیڈ کا 3500 سال کا سفر بنتا ہے۔ کیا یہ بات عقل میں آتی ہے؟ کوئی انسان یہ کہے میں ایک ہی رات میں 3500 سال کا سفر کر کے آیا ہوں؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں نہیں نہیں، بات عقل میں نہیں آتی، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ابو جہل خوش ہو گیا، کہنے لگا ابو بکر نے تو انکار کر دیے، اب جب میں اس کو یہ کہوں گا نا کہ یہ بات تیرے نبی نے کہی ہے، ابو بکر کا عقیدہ گیا، ایمان گیا، یقین گیا، اسلام گیا، آج ابو بکر بے دین ہو گیا، آج ابو بکر نے انکار کر دیے کہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، بڑا خوش ہے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں اے ابو جہل بتا تو صحیح نا یہ بات کہی کس نے ہے؟ اب بڑا اتراتے ہوئے کہتا ہے یہ بات تیرے نبی نے کہی ہے، جس کا تو دیوانہ بنا پھرتے، جس کے لیے تمہارے کھاتا پھرتا ہے۔ حضرت ابو بکر بولے اور سنو کائنات کے لوگوں، میں ساری کائنات کا ایمان حضرت ابو بکر کے ایمان پر قربان کر دوں، اور میں آنکھنا
مومنا ساری کائنات دے مومنا دا ایمان ایک پلڑے چ رکھیا جائے دوسرے پلڑے چ حضرت صدیق اکبر دا ایمان رکھیا جائے ایمان حضرت ابو بکر دا زیادہ وزنی ہے حضرت صدیق اکبر بولے آپ فرماتے ہیں ابو جہل سن میری بات اگر یہ بات میرے نبی کی زبان اطہر سے نکلی ہے پھر ابو بکر کی عقل میں آئے یا نہ آئے ابو بکر اس بات پر ایمان لے کر آتا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میری عقل کی کیا ضرورت ہے کہ میں حضور کی حدیث کو اپنی عقل کے ترازو میں تولوں اگر حضور نے فرمایا نا تو پھر سچ فرمائے سبحان اللہ اچھا اگلی گل تواڈے کول جو ایک بندہ آوے تو تسی انہوں ایک گل دسو جی میں فلاں جگہ تو ہو کے آیا یا میں فلاں کام کیتا ہے تو او آکھے مینوں تیرے تے یقین کوئی نہیں میں کسی بندے نو جا کے پوچھنا تو تسی بھی انتظار کرو گے میرے کو اٹھ کے گیا ہے پتہ نہیں کندے کول جاوے گا او میری گل دیا یقین کرے گا نہیں کرے گا حضور کو بھی انتظار ہے ابو جہل اٹھ کے گیا ہے پتہ نہیں کس کے پاس جاتا ہے پتہ چلا نا کہ صدیق اکبر کے پاس گئے ہیں اور حضرت ابو بکر نے آپ کی بات کی تصدیق کر دی ہے حضرت ابو بکر کو حضور نے بلایا آپ حاضر ہوئے نا تو حضور فرماتے ہیں یار ابو بکر بڑے بڑے لوگ سوچ پہ گئے ستاں آسمانہ تے جانا کیویں آسمانہ تو ہو کے واپس آنا کیویں کدی کوئی بندہ بشر گیا کوئی نہیں کسی بندے دے ذہن چ خیال آیا کوئی نہیں تے تو میری گل دی تصدیق کر چھڑی گے آخر وجہ کی ہے جملہ سنیے گا پھر بولیے گا حضرت صدیق اکبر عرض کر دینے آقا ہے تے گل ہی کوئی نہیں ایتے مسئلہ ہی کوئی نہیں جدو ابو جہل میرے کو لایا نا تو انہیں آکھیا کہ اے گل حضور نے آکھی ہے کہ وہ ستاں آسمانہ تو ہو گی آئے نے تے میں صرف ایک لمحہ سوچیا جدو میں ٹوڑے کول بیٹھا ہوں نا تسی اکثر فرماندے ہو یہ جبریل ابھی آیا آسمانوں سے ہو کر آیا یہ پیغام لے کر گیا ابھی پیغام لے کر آیا ابھی گیا ابھی آیا ابھی گیا ابھی آیا میں نے سوچا یہ جو جبریل ہے جو لمحوں میں آسمانوں کا سفر کرتا ہے کبھی جاتا ہے کبھی آتا ہے یہ جبریل ہے تو میرے نبی کا غلام نا اگر غلام کے آنے جانے کی اتنی سپیڈ ہے تو پھر امام کے جانے کی سپیڈ کیا ہوگی اے بولو یار اچھی آنکھو سبحان اللہ پھر آنکھو سبحان اللہ اے ٹوڑے پیر دی گل ہو رہی ہے اچھی آنکھو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور یار ہوئے تینجدہ ہوئے ورنہ نہ ہوئے سبحان اللہ میرے نبی مسکرا دیئے حضرت صدیق اکبر نا میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کر دینے آقا او تے ابو جہل نے دسیا مینوں کہ تسی سیر کر کے آئے ہو ذرا مینوں تسی بھی تو فرماؤ نا ذرا کتھوں دی سیر کر کے آئے ہو ان حضور واقعہ بیان کر دینے ابو بکر میں سویا ہوا جبریل میرے پاس آیا اس نے مجھے اٹھایا میں ہم مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے وہاں پر نبی انبیاء کرام موجود تھے وہاں پر میں نے نبیوں کی امامت کروائی اب حضور نے واقعہ میرے وال ویکھیا جائے حضور واقعہ بیان کر رہے نے تے حضرت صدیق اکبر بار بار ایک ہی جملہ ارشاد فرماندے نے صدقتا یا رسول اللہ صدقتا یا رسول اللہ تسی سچ آکھ دیو ابو بکر مندے تسی سچ آکھ دیو حضور فرماندے نے پھر براق اڈی اور میں پہلے آسمان تے گیا ابو بکر عرض کر دینے صدقتا یا رسول اللہ میں دوسرے آسمان تے پہنچیا صدقتا یا رسول اللہ فلان نبی نال ملاقات ہوئی ہے صدقتا یا رسول اللہ میں 7 آسمانہ پار گیا صدقتا یا رسول اللہ میں جنت دی سیر کیتی ہے صدقتا یا رسول اللہ میں رب نال ہم کلامی کیتی ہے صدقتا یا رسول اللہ نمازاں دا تحفہ ملے صدقتا یا رسول اللہ حضرت صدیق اکبر نے انی وری آکھیا صدقتا یا رسول اللہ صدقتا یا رسول اللہ پھر ایک وری میرے نبی نے بھی آکھیا اور میرا یار ابو بکر تو میری ہر گل دی تصدیق کر چھڑنے جا پھر تو بھی قیامت تلک واسطے انتا صدیق تو بھی قیامت تلک واسطے میرا ہر امتی تینو صدیق دے نا تو ہی جانے گا زمانہ ہے تے صدیق نہیں کردہ نا جس کو صدیق ذات خدا نے کہا
اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو نہ مانے وہ زندیق زندیق ہے۔ کائنات کا سب سے سچا میرے نبی کا غلام حضرت سیدنا صدیق اکبر، کہو رضی اللہ تعالی، میرے نبی کے یار، سبحان اللہ۔ اور حضرت صدیق اکبر دا پہلا نمبر ہے، بولو حضرت صدیق اکبر دا، اونچی بولو حضرت صدیق اکبر دا، پھر بولو حضرت صدیق اکبر دا۔ قرآن کہتے ہیں من النبیین والصدیقین، نبیوں کے بعد صدیقین کا نمبر ہے، اور صدیقین کا سردار میرے نبی کا یار ابو بکر ہے، سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں نہیں جنت میں نہیں جائیں گے، ابو بکر و عمر جنت میں نہیں جائیں گے۔ میں نے کہا بابا آ میں تجھے لے کر کے چلتا ہوں، تو کل کی بات کرتا ہے، وہ تو آج بھی اپنے نبی کے ساتھ جنت میں ہی آرام فرما ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضور کے ساتھ کیسے آرام فرما؟ میں جب عمرے پہ گیا نا، تو جب بھی کوئی بھی بندہ عمرے پہ جاتا ہے تو وہ جب روضہ رسول کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو بڑا بےتاب ہوتا ہے کہ مجھے کچھ نظر آ جائے، تو نظر تو نہیں آتا۔ 3 دیواروں کا فاصلہ ہے حضور کے قبر اطہر کے درمیان اور بندے کے درمیان، 3 دیواروں کا فاصلہ ہے، اور دیواریں تینوں بند ہیں۔ تو میں نے وہاں پر ایک عربی شیخ کھڑے ہوئے، میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ نبی اسلام کا جو روزہ ہے، آقا اپنے یاروں کے ساتھ کیسے اندر آرام فرمائیں؟ تو اس نے مجھے وہ منظر سمجھایا، میں آپ کو تحفتاً پیش کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگا یوں حضور علیہ السلام آرام فرمائیں، نبی علیہ السلام کا جو جسد اقدس ہے، جہاں سے آپ کا کندھا مبارک شروع ہوتا ہے نا، وہاں سے حضرت صدیق اکبر کا سر مبارک شروع ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جہاں سے حضرت صدیق اکبر کا کندھا شروع ہوتا ہے، وہاں سے حضرت عمر کا سر شروع ہوتا ہے۔ یوں اس انداز کے ساتھ وہاں پر اگر تسی فتویٰ نہ لاؤ تو میں اپنے انداز چاکھنا، حضرت صدیق اکبر اج بھی حضور دے کندھے دے اتے سر رکھ کے آرام فرمانے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے کہنے دیجئے نا کہ پھر کہ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد اعظم انبیاء ہے، وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ قرباں، اسی کی نماز و دعاؤں پہ قرباں، وہ نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے تا ایک ایک فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر، کہیں کچھ سی آمین اس کی دعا پر، وہی ثانی اثنین کا ہے مخاطب، اسی کے لیے ہیں بڑے سب مراتب، چکاتا تھا نظریں عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی بات پر ہمیں سب سے زیادہ یقین، سب سے زیادہ اعتماد ہونا چاہیے۔ ایک یہودی نا بکریاں چرا رہا تھا، اس کے ہاتھ کے اندر ڈنڈا ہے، بکریاں چرا رہا ہے، ایک بھیڑیا آیا، اور مسند ابو یعلا کے اندر یہ روایت موجود ہے، بھیڑیا آیا اور اس نے بکری اٹھائی، اپنے منہ میں لی اور بھاگ گیا۔ اب یہودی پیچھے بھاگا، ڈنڈا پکڑا، دوڑ لگائی، اس بھیڑیوں کو زور سے ڈنڈا مارا اور اس کے منہ سے اپنی بکری چھین لی۔ اب وہ جو بھیڑیا ہے نا، وہ انسانوں کی طرح عربی زبان میں بولنے لگا، اور بول کر کے کیا کہتا ہے، الا تتق اللہ تنزع منی رزقا، اور یہودی تجھے اللہ کا خوف نہیں آتا، اللہ نے مجھے رزق دیا تھا، تو نے مجھ سے چھین لیا ہے۔ یہودی حیران، جیسے آپ حیران ہو گئے نا، یہودی حیران پریشان، یہ بھیڑیا انسانوں کی طرح عربی بول رہے، اور بھیڑیا عربی بول رہا ہے، وہ حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، اور کیا کہتا ہے، یا عجبا ذئب یکلمنی کلام الانسی، اور دیکھو دیکھو بھیڑیا انسانوں کی طرح کلام کر رہے، بھیڑیا انسانوں کی طرح بول رہا ہے۔ بھیڑیا پھر بولا اور بول کر کے کہتا ہے، اور
یہودی حیران ہونے کی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ اللہ بلائے تو پھر جانور بھی بول پڑا کرتے ہیں۔ ارے پریشان ہونے کی بات تو یہ ہے کہ وہ میرا سہنا نبی یثرب میں، مدینہ میں تشریف لا چکے ہیں اور تو نے ابھی تک میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، ابھی تک تو مسلمان نہیں ہوا، ابھی تک تو یہودی کا یہودی ہے۔ اس یہودی نے اسی بکریوں کو چھوڑا اور بھاگتا ہوا میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرتے آقا ہاتھ آگے بڑھائیے، بیعت لیجئے، کلمہ پڑھائیے، مسلمان کیجئے۔ حضور پوچھتے ہیں بتا تو صحیح وجہ کیا بنی ہے؟ عرض کرتے آقا آپ تو اتنے بڑے نبی ہیں، آپ کو تو جنگل کے درندے بھی اپنا نبی مانتے ہیں، میں اپنا نبی کیوں نہ مانوں؟ سبحان حضور کی بات پر اعتماد اور یقین۔ اور آئیے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر کے چلتے ہیں، جو حکم ہوا ہے میں پورا کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام سب سے پیار فرماتے ہیں، لیکن آپ کا پیار جو حسن و حسین سے ہے وہ کمال ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام کی دعا آپ نے ارشاد فرمائی، آپ عرض کرتے ہیں اللہ میں حسن و حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی حسن و حسین سے پیار فرما، اور جو میرا امتی حسن و حسین سے پیار کرے اے اللہ تو اس بندے سے بھی پیار فرما۔ سبحان اللہ، آنکھو سبحان اللہ۔ محبت پیار سیدنا حسنین کریمین کے ساتھ ایمان عقیدہ اعتقاد ہے۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے گا۔ حضرت سیدنا حسن، حضرت سیدنا حسین کے لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے حسن و حسین سے پیار کیا اس نے حسن و حسین سے نہیں، اس نے مجھ محمد علیہ السلام سے پیار کیا۔ اور حضور فرماتے ہیں ومن احبنی احبہ اللہ، جس نے مجھ سے پیار کیا اس نے اللہ سے نہیں بلکہ میرے نبی نے جملہ تبدیل کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں جو حسن و حسین سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اور جو مجھ سے پیار کرتا ہے اللہ اس بندے سے پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نہیں سمجھ آئی تو پھر مو رکھنا، جو حسن و حسین دا محب بن گیا وہ مصطفیٰ دا محب، بولو نا مصطفیٰ دا محب بن گیا، تو جڑا مصطفیٰ دا محب بن گیا وہ اللہ دا محب نہیں بلکہ محبوب بندہ بن گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صبح تسی نہیں بول دے، تسی ہل دے کوئی نہیں، تسی لگتا ہے تانوں نہ زبردستی اج لا کے ایتھے بٹھایا گیا ہے، تسی آکھو سبحان اللہ، کیوں نہیں آندے؟ نہیں پھر بھی نہیں آتے، دو چار بندے نے کہندے نے جاؤ پھر ساڈی بھی ضد ہے، اہی بھی نہیں بول دے ہیں، تو میں بھی تانوں جو تک تسی نہ بولے تو میں بھی نہیں چھڑنا، پھر آکھو سبحان اللہ۔ ایک بندہ ہے نہ آکھے کہ وابیاں دا جلسہ سی تے حسنین کریمین دی عظمت بیان ہو رہی سی تے وابی بول دے کوئی نہیں سی اچھی، پھر آکھو سبحان اللہ۔ میرے نبی کی دعا، جس دل میں حسن و حسین کا پیار ہے اللہ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ حضرات صرف آخری 7-8 منٹ اور بات مکمل ہو گئی۔ حضرات گرامی قدر سیدنا حسن سیدنا حسین کے ساتھ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو بڑا پیار تھا۔ آپ دیکھیے نا میرے نبی مسجد میں تشریف فرمائے، ایک صحابی آئے، آ کر کے عرض کرتے ہیں آقا آپ کی بیٹی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا۔ میرے نبی جلدی سے گئے، بھاگتے ہوئے جا کر کے گھر پہنچے، میرے نبی نے یوں حضرت حسین کو اپنی گودی میں اٹھا دیا ہے۔ حضرت حسین میرے نبی کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں اور میرے نبی حضرت حسین کو دیکھ رہے ہیں۔ مجھے یوں کہنے دیجئے سیدنا حسین نے آنکھ کھولتے ہی اس چہرے کی زیارت کی ہے کہ جس چہرے کو ایمان کی حالت میں اگر دیکھ لیا جائے اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ پھر بولو اونچی آنکھوں سبحان اللہ۔ میرے نبی نے حضرت حسین کو اٹھایا ہوا، سبحان اللہ۔ حضرت حسین
میرے نبی کو دیکھ رہے ہیں، میرے نبی سیدنا حسین کو دیکھ رہے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر گزری ہے، اب گھڑتی دینے کا وقت آیا۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا جاؤ شہد لے کر کے آؤ، حسین کے منہ کے اندر شہد ڈال دیتے ہیں، بلکہ میرے نبی نے ایک کھجور کا حصہ لیا، اس کو اپنے منہ کے اندر چبایا۔ چبانے کے بعد جب وہ لعاب بن گیا، میرے نبی نے وہ لعاب دہن نکالا، حضرت حسین کے منہ کے اندر ڈال دیا۔ مجھے کہنے دیجئے سیدنا حسین کے پیٹ کے اندر جو سب سے پہلی غذا پہنچی ہے وہ میرے نبی کا لعاب دہن پہنچا ہے، اور یہ وہی لعاب ہے جو جب صدیق کی ایڑی پر لگ جائے اللہ شفائیں عطا کر دے، حضرت علی کی آنکھ پہ لگ جائے اللہ شفائیں عطا کر دے، اور اگر کڑوے کنویں میں گر جائے اللہ کڑوے کنویں کو میٹھا کر کے رکھ دے۔ سبحان، تسی آکھ دیو نا ایس منڈے دی عادت بڑی چنگی ہے، بڑا نیک صفت بندہ ہے، انہوں کسی چنگے بندے دی گڑتی ہے، آکھ دیو انہوں کسی چنگے نیک بندے نے گڑتی دیتی ہے۔ میں سیدنا امام حسین کی عظمت کیا بیان کروں، جن کو گھڑتی دی ہے تو میرے نبی نے اپنے لعاب کی دی ہے۔ سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔ میرے جاون تو بعد نا رات نو سون جدو سو جاؤ تو باقی سبحان اللہ تسی سو پوریاں کر کے تسی سونا ہے۔ آج ہزار نیکیاں تسی ضرور لے، اتھے تو ڈنڈی ماری جاندے ہو، چلو کار جا کے ضرور آکھیا جائے سبحان اللہ۔ اب نا گھڑتی دے دی گئی، نام رکھنے کی باری ہے۔ حضرت علی نے نام رکھ دیا اپنی مرضی سے، ایک کا نام جعفر رکھ دیا، ایک روایت میں حمزہ رکھ دیا۔ تھوڑا عرصہ گزرا، حضور تشریف لے کر جبریل آ گیا، میرے نبی تشریف لے، میرے نبی پوچھتے علی بتا نا میرے نواسوں کا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کرتے آقا ایک کا نام حمزہ رکھا ہے، ایک کا نام جعفر رکھا ہے۔ حضور فرماتے ہیں نہیں، جبریل آیا تھا، رب کا پیغام لے کر آیا تھا، کائنات کے پروردگار نے پیغام بھجوایا ہے۔ ان اللہ امرنی ان اغیر اسم ہذین فسماہما حسنا و حسینا، اللہ نے پیغام بھجوایا ہے اور میرا سہنا نبی اپنے دونوں نواسوں کے نام تبدیل کر دیجئے، ایک کا نام حسن رکھ دیجئے، دوسرے کا نام حسین رکھ دیجئے۔ وہ کیا عظمت کا عالم ہے کہ نام بھی رکھے جا رہے ہیں تو اللہ خود رکھوا رہا ہے کہ نام رب دی مرضی دے۔ سبحان اللہ۔ تو تسی طریق کھول کے ویکھو نا، جدوں دی دنیا بنی ہے جتنے انبیاء اصحاب آئے ہیں، تو انہوں اس تو پہلے نہ نام حسن ملے گا نہ حسین ملے گا۔ مان آیا ہویا کہ رب نے دوویں نام سنبھال کے رکھے سن، میرے نبی دے نواسی ہون گے انہاں دوواں دا رکھیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے دل سے پوچھا ہے بتا کے کیا حسین ہے؟ دھڑک کے بول اٹھا صدا حسین ہے۔ شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا، کوئی نہیں حسین سا، کوئی نہیں حسین سا۔ حسین بس حسین ہے، عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، بہت بڑا حسین ہے، بہت بڑا حسین ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ۔ اور آخری گل مک گئی۔ ایک فرشتہ رب دی عدالت سے عرض کر دے ربا اجازت چاہی دیئے زمین تے جانا، چامنا اجازت چاہی دیئے۔ اللہ پوچھتے کیوں جانا چاہنا ہے؟ عرض کر دے ربا مینوں پتہ چلی ہے وہ تیرا آخر الزمان پیغمبر دنیا تے تشریف لے آ چکے نے، میرا دل چاندے میں اس نبی دا جا کے دیدار کراں، اس نبی نو جا کے سلام کراں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے اجازت دے دی، آ گیا فرشتہ۔ اللہ نے کہا ایسے نہیں جانا، میرے نبی کے لیے تحفہ لے کر کے چلے جاؤ۔ فرشتہ آ گیا زمین پر، رب کی اجازت کے ساتھ آیا ہے اور اللہ نے تحفہ دے کر بھیجا۔ میرے نبی تعارف کرواتے ہیں، یہ فرشتہ آئے پہلی مرتبہ آیا ہے، رب سے اجازت لے کر آیا ہے، میرا دیدار کرنے کے لیے آیا ہے، مجھے سلام کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ نے اس کے ہاتھ پیغام بھجوایا ہے، کائنات
کائنات کا پروردگار کہتے او میرا سوہنا نبی صرف تو ہی حسن اور حسین سے پیار نہیں کرتا بلکہ تیرا پروردگار بھی حسن و حسین سے پیار کرتا ہے، اسی لیے میں نے قانون بنا دیا ہے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میں نے حسن اور حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ سبحان، پھر میں نو آکھن دیو نا کہ حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے تو دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے، حسین زینب دی اخت تارے، حسین بھائی حسن دا پیارے، حسین ہے درد دل دا ٹکڑے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے، زمین بدلے زمان بدلے ساکی بدلے میخان بدلے مگر نہ بدلے حسین حق تو وفادہ پڑھ کے اصول لکھ لے، حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین دستا عمر دے نالے، حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا اے حق نو کر کے قبول لکھ لے، حسین عابد، حسین زاہد، حسین ساجد، حسین ماجد، حسین عالم، حسین فاضل، حسین جگر بطول لکھ لے، حسین صابر، حسین شاکر، حسین قاری یا کربلا دا، حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے نو طول لکھ لے، او اے گمتی شمتی دا رولا چھڑ دے نبی دا سارا یرانہ پاکے۔ صرف 5 تن پاک نہیں، حضور فرماتے ہیں من رآنی او رآ من رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار، جس نے ایمان کی حالت میں مجھ کو دیکھ لیا اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ ہم اس لیے کہتے ہیں یارو یہ تو پاک ہی پاک ہیں، لیکن میرے نبی صرف 5 کو پاک کرنے کے لیے نہیں آئے، جڑا بھی میرے نبی دے کول آ کے بہ گیا میرے نبی نے انہوں گناہوں تو پاک کر کے جنت دا وارث بنا چھڑیے۔ سبحان اللہ، کائنات کا پروردگار ہم سب کو بھی صحابہ اور اہل بیت سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ جتنے بھائی جتنے بہنیں آ کر کے بیٹھی ہیں یا اللہ سبھی کو معاف فرما، یا اللہ ان میں سے جو بیمار ہیں یا اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ جتنے مقروض ہیں یا اللہ قرض دور فرما، جتنے پریشان حال ہیں یا اللہ پریشانیوں کو رفع فرما، یا اللہ ہمارے پیارے چیمہ صاحب تشریف لے کر آئیں، یا اللہ ان کو بھی صحت و عافیت والی ایمان والی زندگی عطا فرما، یا اللہ ان کی جتنی نیک خواہشات ہیں یا اللہ سبھی کو پورا فرما، یا اللہ ان کو صحت و عافیت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما، ان کے والدین کو بھی صحت و عافیت والی ایمان والی زندگی عطا فرما، یا اللہ جتنے ہمارے آئے بیٹھے ہیں یا اللہ تیرے مہمان تیرے گھر کے اندر ان کے دلوں میں جو نیک خواہشات ہیں یا اللہ سب کو پورا فرما، یا اللہ میرے بھائی ڈاکٹر صاحب ان کے رفقاء عزیز ساتھی انس بھائی جتنے ساتھی جنہوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیا یا اللہ ان نوجوانوں کی جوانیوں میں برکتوں کا نزول فرما، یا اللہ
ان کو ان کے رزق میں یا اللہ جان مال میں برکتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ ہمارے اس پروگرام کو جو صرف تیری رضا کے لیے یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سبھی کو معاف فرما دے۔ ہماری دعائیں التجائیں یا اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کو بار بار مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں یا اللہ ان کو نرینہ سہل اولاد عطا فرما۔ یا اللہ نرینہ سہل اولاد عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعائیں اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔